ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانا. یہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے. اللہ اپنی نعمتوں کو ذکر کر رہے اور بنی اسرائیل پر طرح طرح کی انعامات کی اب ان کا ذکر کر رہے. کہہ رہے غرق کے فرعون کے بعد ہم نے ٹھکانہ دیے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ. مبوء صدق، اچھا ٹھکانہ سے مراد کیا ہے؟ مصر و شام کی حکومت دے دی. مصر و شام کی حکومت میں نے ان کو. ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. فما اختلفوا حتی جاءہم العلم، پس نہ اختلاف کیا انہوں نے یہاں تک کہ پہنچ گیا ان کے پاس علم. فما اختلفوا کے نیچے لکھو کفران نعمت، انہوں نے نعمتوں کی کیا کر دی؟ ناشکری کی. ان کے پاس علم آ گیا، یعنی ہر چیز کے علم کے بعد وہ الجھ رہے تھے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن جن امور میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. یہ وعید بر اختلاف ہے. ان ربک یقضی کے نیچے لکھو وعید بر اختلاف، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن جن امور میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، یہ دلیل نقلی برائے صداقت قرآن ہے. دلیل نقلی برائے صداقت قرآن. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر بالفرض آپ کو کچھ شبہ ہے یا آپ کچھ شبہ میں ہو، مما انزلنا الیک، جس چیز سے جس کو ہم نے اتاری تیری طرف، آپ کو اگر اس چیز سے شبہ ہے جو کہ اتاری ہے ہم نے آپ کی طرف، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب، تو آپ پوچھیں ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں ان کتاب کو، من قبل کا، جو آپ سے پہلے نازل ہوئے. لقد جاءک الحق من ربک، بلا شبہ چونکہ آپ کے پاس سچی کتاب آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، تو لہٰذا آپ ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اگر آپ شک میں ہو، ظاہراً یوں لگ رہے کہ یہ خطاب کن کو ہے؟ نبی علیہ السلام کو ہے. تو پھر آپ کن سے پوچھے؟ اہل کتاب کے علماء ہیں ان سے پوچھ لے. تو یہ معنی ہے؟ تو کہہ رہے یہ معنی نہیں ہے، بلکہ کنتا کے خطاب کس کو ہے؟ یہ کنتا جو ہے نا خطاب، یہ عام مؤمنین کو ہے، خطاب عام ہے، یہ نبی علیہ السلام کو خطاب نہیں ہے. اور مما انزلنا الیکا، تو پھر الیکا کا مطلب یہ ہوگا کہ تیری ہدایت کے لیے، نہ کہ تیری طرف. بات سمجھ گئے؟ اگر فَإِن كُنْتَ کے خطاب کو خطاب عام مانا جائے تو پھر تو مطلب یہ ہوگا کہ الیکا تیری ہدایت کے لیے. اور یا اس کو یوں فرض کر لو جیسے کہ لو کان فیہما آلہۃ، وہ کیا ہے؟ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں کون دو معبود ہوتے تو پھر فساد ہو جاتا. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ جو آیت ہے یہ معنی ہے کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے. معنی یہ ہے کہ دو معبود نہیں ہے لہذا فساد نہیں ہے. بات تو گویا کہ یہ بھی ہے، آپ شک میں نہیں ہے. بالفرض والمحال اگر آپ شک میں ہے تو پھر یہ بات آپ اہل کتاب سے پوچھ لو. اور بالفرض والمحال اگر دو معبود ہوتے تو فساد ہوتا. بات سمجھ گئے؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ، اور نہ ہو ان لوگوں میں سے کذبوا بِآیاتِ اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. فَتَكُونَ کی نیچے لکھو انجام. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، یہ تسلی ہے یقیناً جن لوگوں پر ثابت ہو چکی آپ کے رب کی بات ازلی، یعنی آپ کی رب کی بات ان لوگوں پر ثابت ہو چکی بات ازلی. یعنی کیا؟ عدم ایمان پر آپ کی بات جب ان کے پر ثابت ہوگی، لا یؤمنون، کہ وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے. ولو جاءتهم کل آیت، اور اگرچہ پہنچ جائے ان کے پاس تمام دلائل، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دیکھ لے عذاب دردناک کو. تسلی ہے یہ. فلولا کانت قریۃ، یہاں سے امم سابقہ کے احوال برائے زجر منکرین.
منکرین جو کہ انکار کرنے والے ہیں ان کو زجر ڈانٹ رہے اور امم سابقہ کے احوال ذکر کر رہے. فلولا كانت قریۃ آمنت فنفعها، چنانچہ نہ تھی کوئی بستی عذاب شدہ میں سے کوئی بستی نہ تھی جو ایمان لے آتی پس نفع دیتا اس کو اس کا ایمان، الا قوم یونس، مگر قوم یونس. لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم العذاب، تو ہم نے دور کر دیا ان سے ذلت کا عذاب، عذاب الخزي، ذلت کا عذاب فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے عیش دیا ان کو ایک مدت تک. کیا ہوا یہ؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے اور اصول ہے، جب کسی قوم پر عذاب کے آثار آتے ہیں تو جب آثار آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے، دور نہیں ہوتا، سوائے قوم یونس کے کہ اس پر عذاب کے آثار تو آئے لیکن پھر کیا ہوا، عذاب واپسی چلا گیا. اس ضابطے اور اصول سے قوم یونس کیا ہے، مستثنیٰ ہے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ کہہ رہے نفع ایمان، کہ ان کا ایمان ان کو نفع دے مگر قوم یونس، کہ قوم یونس کو ان کے قوم نے کیا کر دیا، نفع دے دیا. وہ کیا ہے؟ اچھا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سے مانگا، کس نے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب مانگا اپنے قوم کے لیے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آ جائے گا. اب یہ ہے کہ جب بھی عذاب آتا ہے تو اللہ پیغمبر کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اس بستی سے نکل جاؤ، لیکن یونس علیہ السلام بغیر اللہ کے حکم کے اس بستی سے کیا ہو گئے، نکل گئے، اور پھر آگے جا کے وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی اجازت کے بغیر اس بستی سے کیا تھے، وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس بستی سے نکل گئے تھے. تو پھر کیا کیا؟ تو پھر یونس علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھائی پھر دعا مانگی، اور پھر یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، اور پھر ان کی قوم نے ان پر کیا لایا، ایمان لایا. تو یہ بات یہاں سے یہ ذکر کر رہے کہ قوم یونس جو ہے عذاب کے آثار آنے کے بعد بھی کیا ہوگی، وہ بچ گئی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. یہ تعمیم بعد تخصیص ہے، اوپر خاص ذکر تھا، اب تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر چاہتا آپ کا رب تو ایمان لے آتے جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو اس بات پر کہ وہ ایماندار ہو جائے؟ لوگوں کو آپ مجبور نہیں کر سکتے، زبردستی ان کو ایمان کی دولت آپ نہیں دے سکتے. وما كان، واو یہاں پر حالیہ ہے، وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور حالانکہ نہیں ہے ممکن کسی شخص کے لیے کہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے ایمان لائے گا. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، اور اللہ ڈالتا ہے کفر کی گندگی ان لوگوں پر جو نہیں سمجھتے. قل انظروا ماذا في السماوات والارض، یہ دعوت الى التفکر ہے، الدعوة الى التفکر، کہ کیا کیا چیزیں ہیں. قل انظروا، آپ فرما دے کہ تم غور کرو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. ما فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں. وما تغنی الآیات، اور نہیں فائدہ دیتی دلائل، والنذر، اور دھمکیاں، عن قوم لا یؤمنون، ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، ان کو پھر فائدہ نہیں دیتی. وما تغنی کے نیچے لکھو عناد معاندین، عناد معاندین، ضدیوں کی ضد تھی. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، یہاں سے تخویف دنیاوی کا ذکر ہے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، پس نہیں انتظار کرتے، إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ، مگر ان لوگوں کے ایسے واقعات کا، خلو من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے. قل فانتظروا، آپ فرما دے اچھا تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ثم ننجی، یہ سنت اللہ کا بیان ہے ایسے. ثم ننجی رسولنا، پھر ہم بچا لیتے اپنے رسولوں. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو. کذالک، اسی طریقے سے. حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارے ذمے ہے ہم نجات دیتے ہیں تمام مؤمنین کو. حقا، یہ گویا کہ
کیا ہے یہ یہاں سے جملہ معتزلہ کا جو مسلک ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ پر چیزیں واجب ہے اور اللہ پر چیزیں واجب ہو سکتی ہے، تو یہاں ان کو جواب دیا ہے کہ یہ جو ہے نا، جو ایک چیز کا وجوبی ہونا وہ دو طریقے سے ہوتا ہے، یا استحقاقی یا تفضلی، تو یہ حقاً علینا یہ ذمہ تفضلی ہے، نہ کہ ذمہ استحقاقی ہے، یعنی اللہ پر یہ بات واجب نہیں ہے کہ نجات دے مومنین کو، بلکہ اگر وہ ان کو نجات دے تو یہ ان کا فضل ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ قل یا ایہا الناس، آپ فرما دے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں، میرے دین کے بارے میں، میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین، تو سن لو کہ نہیں عبادت کرتا، تعبدون من دون اللہ، ان کی جن کو تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، ای فلا اعبدو، فلا اعبدو لکھو اس کی نیچے لا الہ کا مضمون، لا الہ کا مضمون، اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں، یعنی لا الہ کا جو مضمون ہے اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو، تو پھر میں تو تمہارے پوجا کرنے والوں کی عبادت نہیں کرتا، ولیکن اعبدو الا اللہ کا مضمون، لیکن عبادت کرتا ہوں میں اللہ کی جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، یتوفاکم جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، اور یہ کہ متوجہ رکھو اپنی ذات کو دین اسلام کی طرف یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے، وَلَا تَدْعُو یہ دلیل برائے فلا اعبدو ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ پکار تو اللہ کے سوا ایسی چیز کو، ما لا ينفعوک جو نفع نہ پہنچا سکے تجھ کو، ولا یضرک اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے، فَإِن فَعَلْتَ اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ تو یقیناً آپ اس وقت بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ یہ دلیل برائے وَلَكِنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، اعبد اللہ شروع میں ذکر اعبد اللہ یعنی الا اللہ کا مضمون ہے، اور ولا تدعو سے لا الہ کا مضمون تھا، بات سمجھ گئے؟ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اگر پہنچائے اللہ تجھ کو کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ الا ہوا تو نہیں کوئی دور کرنے والا اس کو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر ارادہ کرے تیرے ساتھ بھلائی کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ تو نہیں ہے کوئی ہٹانے والا اس کے فضل کو، يُصِيبُ بِهِ وہ پہنچاتے ہیں اپنا فضل، بھی کے نیچے لکھو فضل، وہ پہنچاتے ہیں اپنا فضل من یشاء من عبادی جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہی بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قل یا ایھا الناس یہ ترغیب الی الاسلام ہے، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، آپ فرما دے کہ اے لوگو بلا شبہ پہنچ چکا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ تو اب جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو فمن اہتدی کی نیچے لکھو مستفیدین، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو وہ راہ پاتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، ومن ضل یہاں سے بیان محرومین ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، وما انا علیکم بوکیل اور میں تم پر مختار کار نہیں ہوں، واتبع ما یوحی یہ دلیل وحی ہے، واتبع ما یوحی الیک اور آپ پیروی کرتے رہے اس وحی کی جو آپ کے پاس بھیجی جا رہی ہے، اس کی پیروی کرتے رہے، واصبر اور صبر کرتے رہے، حتی یحکم اللہ یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ، وہو خیر الحاکمین اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سورہ ہود مکی ہے اور اس کا نزولی نمبر جو ہے نا وہ 52 ہے، اور مصحفی جو ہے نا وہ 11ویں نمبر پر ہے، رکوعات اس کے 10 ہے، اس کا ماقبل سے رب کیا ہے؟ سورہ یونس میں اس بات دعوت کے لیے دلائل عقلیہ قائم کیے گئے تھے، 12 دلائل دیے کہ نہیں دیے دلائل عقلیہ اس بات دعوت پر، بات سمجھ گئے؟ اور اب سورہ ہود میں دلائل نقلیہ کا سلسلہ ہے،
وہاں پر عقلیہ تھا اور اب دلائل نقلیہ ہے. سورہ یونس کے آخر میں تھا اتبع ما یوحی الیک، اور سورہ ہود کی ابتدا میں ما یوحی کی تفصیل ہے. وہاں پر ما یوحی کی کیا تھی؟ اختتام تھا، اور یا ما یوحی کی تفصیل ہے، یعنی کتاب احکمت آیاتہ. اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس صورت کی ابتدا میں 4 دعوے مذکور ہیں. نمبر 1، پہلا دعویٰ غائبانہ حاجات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو. نمبر 2، دوسرا دعویٰ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم غیب نہیں. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہی ہے. یہ پہلے دعوے کے لیے بمنزلہ علت کے ہے. اور نمبر تیسرا دعویٰ ما یوحی کی تبلیغ میں کوتاہی نہ کرو. اور چوتھا دعویٰ مسئلہ بالکل واضح ہے، معاندین بوجہ عناد نہیں مانتے. یہ 4 دعوے اور پھر 7 قصے 3 دعاوی پر مرتب ہوں گے. اس طرح کے پہلے 3 قصے دعوی اولا کے ساتھ، اور چھٹا قصہ بھی پہلے دعوے سے متعلق ہوگا، اور چوتھا اور 5واں قصہ دوسرے دعوے سے متعلق ہوگا، 7واں قصہ تیسرے دعوے سے متعلق، اور ان کے بعد ایک آیت چوتھے دعوے سے متعلق ہے. علاوہ ازیں شکوے، تخویفات، بشارات، آخر میں اصول کامیابی اور حکمت تکوینی برائے اختلاف کا تذکرہ ہے. یہ سورت کا خلاصہ تھا. جی، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، کتاب سے پہلے نکالو، ھذا کتاب، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، احکمت آیاتہ جس کی آیتیں محکم کی گئی، آیاتہ بالدلائل کہ جس کی آیتیں محکم کی گئی دلائل کے ساتھ، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر صاف صاف بیان کی گئی ایک حکمت والے خبردار کی طرف سے نازل ہوئی ہے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ کیا ہے؟ ایک حکمت والے خبردار کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اچھا، حکیم، گویا کہ حکیم ان کا تعلق کس سے ہے؟ احکمت سے ہے، اور خبیر ان کا تعلق جو ہے فصلت سے ہے. حکیم کا تعلق احکمت سے اور خبیر کا تعلق فصلت سے. الا تعبدوا الا اللہ. اچھا، اب یہ کیوں نازل کی؟ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی عبادت اللہ کے سوا نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تم کو اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. یہ اننی جملہ معترضہ ہے، اور بشیر و نذیر یہ فریضہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ فریضہ ہے بات. اور الا ای امرکم تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت کرو کس کی؟ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، یہ معطوف اللہ تعبدوا پر. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ معافی مانگو، ربکم اپنے رب سے. کس چیز کی؟ من الشرک والمعصیہ، اپنے شرک اور معصیت سے. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل، فائدہ دے گا تم کو اچھا فائدہ ایک وقت مقرر تک. الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور دے گا ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت. زیادہ عمل کو زیادہ ثواب دے گا، زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا. وَإِن تَوَلَّوْا کی نیچے لکھو زجر. تو متاعا حسنا الی اجل مسمى یہ مرتب ہے علی بشیرن پہ. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ یہ مرتب ہے علی نذیرن پہ. بات سمجھ گئے؟ وَإِن تَوَلَّوْا سے زجر ہے، اور اگر تم پھر جاؤ گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم کبیر ایک بڑے دن کے عذاب سے. الی اللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف تم کو واپس جانا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. وَهُوَ کی نیچے لکھو بیان قدرت. الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، خبردار بے شک وہ دوہرا کرتا ہے، خبردار بے شک وہ چھوڑا کرتا ہے اپنے سینوں کو تاکہ چھپا سکے خدا سے اپنی باتیں. بدلالت الحالی، بات سمجھ گئے؟ یعنی یہ بیان علم ہے. یہ دوسرا دعویٰ ہے یہاں سے. اور دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ کہ
علم غیب یہ کس کے ذات میں منحصر ہے؟ اللہ کی ذات میں۔ یہاں سے دوسرا دعویٰ ہے، خبردار بے شک وہ چوڑا کرتا ہے اپنی سینوں کو تاکہ چھپا سکے خدا سے اپنی باتیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جس وقت وہ اوڑھتے ہیں اپنے اوپر اپنے کپڑے۔ طالب کو کہتا ہے، وہ رومال ڈالا ہوا ہے اور کہتے ہیں ابھی 1 بجے جو ہے نا کراچی حلیم جائیں گے۔ بات سمجھ کے کہ نہیں؟ تو یہ جو بات اس نے کپڑا اوڑھ کے کی، تو الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جس وقت وہ اوڑھتے ہیں اپنے اوپر اپنے کپڑے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تب بھی وہ جانتے ہیں جو باتیں وہ چھپاتے ہیں اور جن کو وہ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز کو۔ بات سمجھ گئے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ بیان ترزیق ہے، یہاں سے بیان ترزیق ہے، اور نہیں ہے کوئی جاندار چلنے والا زمین پر۔ اور وما من دابہ ای ما یدب علی الارض، ہاں نہیں ہے کوئی جاندار چلنے والا زمین پر، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کی روزی، اللہ کے ذمہ ہے اس کی روزی۔ یہاں پر پھر وہی بات کہ یہاں پر استحقاقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تفضلی ہے کہ بھائی مگر اللہ کے ذمے اس کی روزی۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہی جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو اور اس کے عارضی ٹھکانے کو۔ اب مستقر کیا ہے اور مستودع کیا ہے؟ تو مستقر کہتے ہیں وہ ٹھکانہ جس میں آدمی زیادہ دیر تک ٹھہرتا ہے، یعنی اس کا ذاتی گھر مراد ہے، اور مستودع وہ ہے وہ جہاں پر وہ کم وقت ٹھہرتا ہے۔ بات سمجھ گئی؟ بازار ہو گئے، دکان ہو گیا، کوئی چھوٹی جگہ ہوگی تو وہ مستودع کہلاتا ہے۔ اور یا مستقر سے مراد آخرت ہے اور مستودع سے مراد کیا ہے؟ قبر ہے۔ بات سمجھ گئے؟ مستودع سے قبر اور مستقر سے آخرت۔ کیا؟ ہاں، استقر رہا کہ ضمیر حیات کی طرف لوٹ رہی ہے۔ دابہ کی طرف بھی لوٹ رہی ہے، تو وہ دابہ جو لوٹائے گا، یہ بات بھی صحیح ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ موجود ہے لوح محفوظ میں۔ وَهُوَ الَّذِي، یا بیان تخلیق ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین، فی 6 ایام، 6 دن میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت کہ اس کا عرش پانی پر تھا، اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ کون سی تعبیر ہے؟ یہ تعبیر ایسی ہے کہ گویا کہ یہ معنی یہ ہے اس کا کہ پانی اور عرش کے مابین کوئی چیز حائل نہ تھی، پانی اور عرش کے مابین کوئی چیز حائل نہیں تھی، تو اس وقت پھر کیا کیا اللہ نے؟ یہ 6 دنوں میں یہ زمین کی اور آسمان کی تخلیق کی۔ یہ تعبیر ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ بھائی تو نے تو آسمان سر پہ اٹھا کے رکھا ہے۔ کیا معنی آسمان سر پہ اٹھا کے رکھا ہے؟ معنی تیرے سر اور آسمان کے بیچ میں توسط خلا ہے کہ بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ ان کا عرش پانی پر تھا، یعنی پانی اور عرش کے مابین خلا جو ہے تو وہ کیا تھی؟ بالکل خالی تھی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور یہ تخلیق کس لیے تھی؟ لِيَبْلُوَكُمْ، حکمت خلق کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں اچھے عمل کرنے والا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، یہ بیان باعث ہے، وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور البتہ اگر آپ کہیں کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ، یہاں سے شکوہ نمبر 1 ہے، لَيَقُولُنَّ، تو البتہ یہ کافر کہیں گے، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو البتہ یہ کافر کہیں گے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر سری جھوٹ، مگر یہ سری جھوٹ ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، یہاں شکوہ نمبر 2 ہے، اور البتہ اگر ہم مؤخر کر دے، عَنْهُمُ الْعَذَابَ، ان سے عذاب کو، إِلَى أُمَّةٍ، ایک مدت تک، إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک وقت معین تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو البتہ یہ کہیں گے کون سی چیز روک رہی ہے اس عذاب کو۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، یہ جواب شکوہ یہاں سے، أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، خبردار جس دن وہ عذاب ان پر واقع ہوگا، لیس مصروفا عنہم وحاق بہم، تو نہ پھیرا جائے گا ان سے اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب، ما کانوا بی یستہزئون، جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔
وَلَئِنْ أَذَقْنَا یہاں سے شکوہ نمبر 3 ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ اور البتہ اگر ہم چکائے انسان کو اپنی طرف سے منا اپنی طرف سے رحمتاً کوئی رحمت ثم نزعناها منه پھر ہم اس نعمت کو اس سے چھین لے انہو لیئوس کفور تو البتہ وہ مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاتٍ اور البتہ اگر ہم اس کو مزہ چکا دے کسی نعمت کا بعد ضراء کسی تکلیف کے بعد مست جو اس کو پہنچ چکی ہوتی ہے لَيَقُولَنَّ تو یہ کہنے لگتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي دور ہو گئی اب مجھ سے تکلیفیں انہو لفرح فخور بے شک کہ وہ اترانے والا اور فخر کرنے والا ہو جاتا ہے لفرح بالقلب فخور بالجوارح یہ پھر اکڑ اکڑ کے چلتا ہے اور پھر یہ دل سے کیا کرتا ہے تکبر کرنے لگتا ہے اور الا الذین یہاں پر الا مستثنی ہے منقطع اس لیے کہ پہلے کافروں کا بیان تھا اب مؤمنین کا بیان ہے تو یہ الا جو ہے یہاں پر مستثنی ہے منقطع الا الذین یہ بشارت بھی ہے لیکن مگر وہ لوگ صبروا وعملوا الصالحات جنہوں نے صبر کیا اور نیک کام کیے اولئک لهم مغفرہ ان کے لیے بڑی بخشش ہے واجر کبیر اور بڑا ثواب ہے مغفرہ کے نیچے لکھو دفع مضرت وَأَجْرٌ کبیر کے نیچے لکھو جلب منفعت فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ یہ تیسرا دعویٰ یہاں سے تیسرا دعویٰ کیا تھا کہ تبلیغ ما یوحیٰ میں کوتاہی سے کام نہ لو ما یوحیٰ جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے اس میں کوتاہی سے کام نہ لو فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ پس شاید آپ کو چھوڑ دینا چاہیے بعض وہ احکام جو وہی کیے جا رہے آپ کی طرف وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اور تنگ ہوتا ہے آپ کا دل اس بات سے اَن یقولو کہ وہ کہتے لولا انزل علیہ کنزن کیوں نہ اتارا گیا اس پر خزانہ او جاء معہ ملکن یا کیوں نہ آیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ انما انت نذیر یہاں سے ازالہ شبہ ہے شبہ یہ تھا کہ مشرکین آپ سے فرمائشی معجزات مطالبہ کرتے تھے اور جب فرمائشی معجزہ مطالبہ پورا نہ ہوتا تو یہ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے جس سے آپ غمگین ہوتے تو یہ شبہ تھا تو اس شبہ کا ازالہ ہے انما انت نذیر آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں بے اعتبار کفار کے واللہ علی کل شیء وکیل اور اللہ تعالی ہر چیز کا نگہبان ہے مختار کل کون ہے اللہ کی ذات ہے ام یقولون افترا یہ شکوہ نمبر 4 ہے یا یوں کہتے ہیں افتراہ کہ آپ نے اس کو از خود بنا لیا قل فأتوا بعشر سور مثلہ یہ جواب شکوہ ہے ایسے آپ فرما دے کہ پس تم لے آؤ اس جیسے 10 صورتیں بعشر سور مثلہ اس جیسے 10 صورتیں لے آؤ مفتریات ایسی جیسی بنائی ہوئی ہے وادعوا من استطعتم اور بلا لو جن کو تم بلا سکتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو بات سمجھ گئے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا اگر پورا نہ کر سکے یہ تمہارا کہنا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا کہہ رہے جو اصل مصحف تھا اور مصحف کا قرآن کریم تھا جو اصل لکھا گیا ہے اس میں بھی فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا ایسا ہی لکھا گیا جیسے یہاں پہ لکھا گیا ورنہ تو یہ کیا تھا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لیکن جیسے وہاں لکھا گیا ویسے ہی یہی لکھا گیا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا نہ پورا کر سکے تمہارا کہنا اگر یہ نہ پورا کر سکے تمہارا کہنا لکم تمہارا کہنا فَعْلَمُوا ای فَقُولُوا لَهُمْ فَعْلَمُوا فَقُولُوا لَهُمْ تو ان سے کہہ دو تو یقین کر لو تم انما انزل بعلم اللہ کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم سے اترا ہے اور پھر وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ أي وَاعْلَمُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ اور یہ بھی یقین کرو کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے وہی معبود ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا اب تم مسلمان ہوتے ہو من کان یرید الحیات الدنیا یہ طالبین دنیا کا انجام ہے من کان یرید الحیات الدنیا جو شخص چاہتا ہے محض حیات دنیاوی وزینتہا اور اس کی رونق نوفی الیہم تو ہم پورا کر دیتے ہیں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ فیہا اس دنیا میں ہی ہم اس کو کیا اس کے محنت کی جزا دے دیتے ہیں وہم فیہا لا یبخسون اور دنیا میں اس کی کوئی حق تلفی نہیں کرتے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ رہا ہے تاکہ مجھے جو ہے نا کاروبار ٹھیک ملے واقعہ پڑھنے کی غرض اس نے کیا بنائی
کاروبار، تو کہہ رہے ہم اس کو دنیا میں ہی کاروبار دے دیتے ہیں، اور جو اس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو دنیا میں ہی پورا کر کے دے دیتے، پھر جب یہ آخرت میں آتا ہے کہا گیا میرا واقعہ سورہ واقعہ، تو کہہ رہے وہ تو تم نے پڑھا ہی اسی لیے تک کہ وہ تم کو رزق ملے۔ تو اس لیے نیت کس کی چیز کی کرو، یہ نہیں کہ وہ تو ویسے بھی آپ کو پڑھنے سے مل جائے گا، نیت قرات کی کرو۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں دیکھو، فہم فیہا لا یبخسون، تو وہ دنیا میں اس کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، دوزخ کے آگ کے سوا ان کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اور برباد ہو گئے وہ سب عمل جو انہوں نے دنیا میں کیے، فیہا، آخرت میں، آخرت میں سب کچھ وہ برباد ہو گئے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فی الواقع اب بھی باطل ہے جو عمل وہ کر رہے ہیں۔ افمن كان على بينة من ربه، افمن كان قائما على بينة من ربه، یہاں سے سورت کا چوتھا دعویٰ ہے اور مسئلہ بالکل واضح ہے۔ کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہ منکرین محض بوجہ عناد نہیں مانتے، یہ منکرین بوجہ ضد کے نہیں مانتے، اور یہاں پر مضمون صداقت قرآن مع فضائل مصدقین ہے، جنہوں نے قرآن کی صداقت کی، اس کی فضائل بھی بیان کیے۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، بلا جو شخص قائم ہو واضح دلیل پر، بینۃ یہ قرآن مراد ہے یا صراط مستقیم مراد ہے؟ جو شخص قائم ہے واضح دلیل پر، من ربہ جو اس کے رب کی طرف سے، ویتلوہ اور اس کے ساتھ ساتھ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گواہ بھی ہو اس سے، یعنی کیا مطلب؟ اس کے ساتھ یعنی اعجاز قرآن، اعجاز قرآن کیا مطلب؟ کہ جو کہ دلیل عقلی ہے کہ وہ قرآن کو عاجز نہیں کر سکتے اور قرآن کی طرح لا بھی نہیں سکتے۔ وَشَاهِدٌ، اور ان کے یہ بات سمجھ گئے؟ وشاہدن سے مراد یا تو قرآن ہے اور یا تو مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یا شاہدن سے مراد معجزات ہے، معجزات۔ ویتلوہ اور اس کے ساتھ ساتھ، شاہد منہ کیا ایک گواہ بھی ہو، ومن قبلہ اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، امام و رحمہ جو کہ امام اور رحمت ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی ایسے ہی لوگ قرآن کو مانتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ ایسے لوگ ہی قرآن کو مانتے ہیں۔ تو کیا منکر قرآن ان کے برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ یہ انجام مکذبین ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ اور جو انکار کرے گا بِهِ قرآن کا، من الاحزاب دوسرے فرقوں میں سے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ تو دوزخ اس کا وعدہ گاہ ہے۔ دو وعدہ گاہ کیا ہے اس کا؟ دوزخ ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اے مخاطب تو قرآن کی طرف سے کسی شک و شبے میں مت پڑھ، انہ الحق بے شک یہ سچی کتاب ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اور کون، یہ زجر ہے اور تخویف اخروی ہے، ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ، اولئک یعرضون علی ربہم یہ ایسے لوگ ہیں کہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، ویقول الاشہاد ہؤلاء اور کہیں گے گواہ کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، کذبوا علی ربہم جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین سب سن لو کہ ایسے ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ یہ علامات ظالمین کا ذکر ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ اور وہ لوگ کہ جو کہ خدا کی راہ سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ نمبر ایک یہ دیکھو علامت نمبر ایک یصدون، اور نمبر دو ویبغونہا عوجا اور اس میں کجی نکالتے ہیں، شبہات نکالتے، کجی نکالنے کی کوشش میں رہتے، یہ علامت نمبر دو ہے۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ آخرت کے بھی منکر تھے، یہ علامت نمبر تین ہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض یہ فرشتوں کے اعلان کے بعد ارشاد خداوندی ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء اور نہ ہوا ان کا کوئی اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ یضاعف لهم العذاب ان کے لیے کیا ہوگا؟ دگنا ہوگا عذاب۔
ان لوگوں کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ نمبر 1 ضلال کا اور نمبر 2 اضلال کا۔ ایک تو یہ خود گمراہ تھے، ایک وَيَصُدُّونَ کہ وہ روکتے تھے دوسروں کو، تو اضلال کا۔ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ اور یہ لوگ نہیں سن سکتے تھے کس چیز کو؟ بسبب نفرت یہ لوگ کسی چیز کو نہیں سنتے۔ ایک آدمی کی دوسرے سے نفرت ہو، وہ اس کے سامنے بیٹھا بھی ہونا تب بھی وہ بول تو رہا ہوگا لیکن وہ نہیں سن رہا ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ تو بسبب نفرت وہ نہیں سن سکتے۔ وما كانوا يبصرون اور نہ وہ دیکھ سکتے تھے کس چیز کو؟ الحق عنادن کہ وہ حق کو بطور ضد کے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اولئک الذین یہاں سے انجام ہے، اولئک الذین خسروا انفسهم یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے، وضل عنہم اور گم ہو گئے ان سے وہ باتیں، ما کانوا یفترون جو کہ وہ باتیں گڑھتے تھے۔ لا جرم لا محالہ یقیناً انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون یقیناً یہ لوگ آخرت میں کیا ہوں گے؟ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے میں سے ہوں گے۔ ان الذین سے بشارت ہے، ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، واخبتوا الی ربہم اور عاجزی کرتے رہے اپنے رب کے سامنے، اولئک اصحاب الجنہ ایسے ہی لوگ جنتی ہے، ہم فیہا خالدون وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع یہ یہاں سے تفاوت انجام کے بعد تفاوت حال کا بیان ہے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے، یعنی کافر اور مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا، والاصم والبصیر اور کیا دوسرا دیکھتا بھی ہو اور سنتا بھی ہو۔ کالاعمی والاصم ایک کیا ہے؟ ایک اندھا ہے اور ایک کیا ہے؟ بہرا ہے۔ اعمی کے نیچے لکھو نہ اشارہ دے کے، اشارے سے بھی نہیں دیکھ سکتا، والاصم نہ عبارت سنے وہ عبارت بھی نہیں سنتا، بات سمجھ، والبصیر جو کہ دیکھتا بھی ہو، والسمیع جو سنتا بھی ہو، هل یستویان مثلا اچھا والبصیر والسمیع جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، هل یستویان مثلا کیا یہ دونوں کی حالت برابر ہے؟ تو ان دونوں کی حالت کیا ہے؟ برابر نہیں ہے۔ افلا تذکرون کیا پھر بھی کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تذکرون کیا تم اس تفاوت کو نہیں سمجھتے کہ ایک سمیع ہے اور ایک بصیر ہے اور ایک اعمی اور ایک اصم ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور ہم نے رسول بنا کر بھیجا کس کو؟ نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین کہ فقال انی لکم نذیر مبین بے شک میں تم کو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ یہ تخویف اجمالی ہے، نذیر مبین تخویف اجمالی ہے، اور لقد ارسلنا سے پہلا قصہ متعلق بدعوی اولا اور دلیل نقلی ہے، اور دعوی اولا کیا تھا یاسر؟ دیکھو اللہ تعبدوا الا اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یہ تفصیل انذار ہے، وہاں تخویف اجمالی تھا اور یہاں تفصیل انذار ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا۔ فقال الملأ یہ عناد قوم ہے، فقال پھر کہا ان قوم کے سرداروں نے، الذین کفروا من قومہ جنہوں نے کفر کیا ان کے قوم میں سے، ما نراک الا بشرا مثلنا یہ اعتراض نمبر 1 ہے، ہم تجھ کو نہیں دیکھتے مگر ایک آدمی اپنے ہی جیسا تم ہمارے جیسے ہی تو بشر ہو، وما نراکا یہاں سے اعتراض نمبر 2 ہے، اور ہم نہیں دیکھتے تجھ کو، وما نراک اتبعک الا الذین اور ہم نہیں دیکھتے ہم تجھ کو پیروی کی ہو تیری مگر ان لوگوں نے جو ہم میں بالکل رذیل ہے۔ اچھا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی اور ہم نہیں دیکھتے تجھ کو کہ تیری پیروی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو ہم میں بالکل کیا ہے؟ نیچ قوم ہے اور رذیل ہے۔ بادی الرأی محض سرسری رائے سے، بات سمجھ گئے؟
یعنی کیا مانا، یعنی بعد یہ گویا کہ بلا تعویل بات کر دی انہوں نے. وما نرا، اور یہ اعتراض نمبر 3 ہے، اور نہیں دیکھتے ہم لکم تم کو علینا من فضل، اپنے اوپر کچھ بڑائی، کسی قسم کی فضیلت بھی تم کو ہم پر حاصل نہیں ہے. بل نظنکم کاذبین، یہ اعتراض نمبر 4 ہے، بلکہ ہم تم کو جھوٹے سمجھتے ہیں. 4 اعتراض. قال یا قومی، یہ جواب نوح علیہ السلام ہے. قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ، اے میری قوم یہ تو بتلاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں قائم ہوں ایک روشن دلیل پر اپنے رب کی جانب سے، وآتانی رحمہ کے نیچے لکھو نبوت، اور اس نے عطا فرمائی مجھ کو رحمت یعنی نبوت، من عندی اپنے پاس سے، فعمیت علیکم پھر پوشیدہ کر دی اس کی حقیقت تم پر، انلزمکموہا کیا زبردستی اس رحمت کو تم ہم سے کیا کر دیتے ہو، چمٹا دیں گے. وانتم لہا کارہون، اور تم اس کو کیا کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، یہ غرض فاسد کی نفی ہے، اور اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ مال. ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا معاوضہ مگر اللہ کے ذمہ. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں میں ہوں ہٹانے والا ان ایمان والوں کو، بطارد ہٹانے والا. یہ جواب اعتراض ثانی ہے، میں ان ایمان والوں کو ہٹانے والا نہیں ہو. انہم ملاقو ربہم، یہ تو وہ لوگ ہیں یہ سب ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. ولکنی اراکم قوما تجہلون، مگر میں دیکھتا ہوں تم کو ایسے لوگ جو کہ جہالت کی باتیں کر رہے ہیں، تم لوگ تو جہالت کی باتیں کر رہے ہو. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اور اے میرے قوم کون مدد کرے گا میری اللہ کی گرفت سے. ان طردتم، اگر میں ان کو ہٹا دوں، اگر میں ان کو بالفرض ہٹا دوں تو اللہ کی گرفت سے میری کون مدد کرے گا. افلا تذکرون، کیا تم نہیں سمجھتے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، منصب نبوت اور ازالہ شبہات، اور نہیں کہتا میں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیبہ، اور نہیں جانتا میں غیب کو. ولا اقول انی ملک، اور نہیں کہتا کہ بے شک میں فرشتہ ہوں. ایک کی آیت میں تینوں عقائد کی کیا کر دی گئی، نفی کی گئی. ایک کیا ہے، مختار کل کون ہے، اللہ کی ذات ہے. غیب دان کون ہے، اللہ کی ذات ہے. اور میں کوئی نور نہیں ہوں بلکہ میں کیا ہوں، میں بشر ہوں. ولا اقول انی ملک، اور میں کیا ہوں بھائی، میں بشر ہوں. ولا اقول الذین، اچھا، اور نہیں کہتا میں ان لوگوں کے متعلق تزدری اعینکم، جن کو حقیر سمجھتی ہے تمہاری نگاہیں. تمہاری نگاہیں ان لوگوں کو کیا سمجھتی ہے، حقیر سمجھتی ہے. میں نہیں کہتا لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ہرگز نہ دے گا ان کو اللہ کوئی بلائی. اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ یہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. انی اذا لمن الظالمین، یقیناً میں اس وقت بے انصافوں میں سے ہو جاؤں گا. قالوا یا نوح، یہ عناد قوم ہے اور معقول جواب سے عاجز ہو کر عناد قوم ہے. یہاں پر قالوا یا نوح، وہ کہنے لگے اے نوح، قد جادلتنا، بے شک جھگڑا کیا تو نے ہم سے. فاکثرتا، اس کو ایسے پڑھیں گے، فاکثرتا جدالنا، تو نے ہم سے پھر کیا کر دیا، پھر جھگڑا بھی بہت کیا. فأتنا بما تعدنا، پس لے آ تو ہمارے پاس وہ چیز، ان کنت من الصادقین، جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، تو لیا اگر تو سچوں میں سے تو وہ چیز ہمارے پاس لیا. دیکھو، قال انما یأتیکم بھی، یہ جواب مطالبہ ہے. فرمائے ایسے تو اللہ تعالیٰ ہی تمہارے پاس لائے گا، اسے تو اللہ تعالیٰ ہی تمہارے پاس لائے گا، انشاء اگر چاہے گا. وما انتم معجزین، اور تم اس کو عاجز نہ کر سکو گے، بے وقت عذاب تم اس کو عاجز نہ کر سکو گے. یعنی انہوں نے کہا اے نوح علیہ السلام، آپ نے ہمارے ساتھ تو کیا کر دیا، یہ جھگڑا ہی بنا دیا. بات سمجھ گئے. ولا ينفعكم نصحی، یہ نفی مختار کل ہے،
اور نہیں فائدہ دے گی تم کو میری نصیحت، ان اردتو اگر میں ارادہ کروں کہ یہ نصیحت کروں تم کو، ان انصح لکم کہ نصیحت کروں میں تم کو، ان کان اللہ یرید اگر اللہ جب کہ اللہ چاہتا ہے ایغویکم کہ وہ کیا کرے کہ یہ کہ گمراہ کرے تمہیں، اللہ تمہاری گمراہی کا ارادہ چاہتا ہے تو میری نصیحت آپ کو فائدہ نہیں دے گی، وَرَبُّكُمْ وہی تمہارا مالک ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون ترا یہ جملہ معترضہ برائے شکوہ کفار مکہ ہے۔ کیا کفار مکہ یوں کہتے کہ پیغمبر نے اس قرآن کو گڑھ لیا؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی آپ فرما دے اگر میں نے اس کو گڑھا ہوگا تو مجھ پر ہوگا میرا گناہ، وانا بریء مما تجرمون اور میں بری ذمہ ہوں ان جرائم سے جو تم کر رہے ہو۔ اچھا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ یہ کہ اب ہرگز نہ ایمان لائیں گے تیری قوم، من قومک تیری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ مگر صرف وہ لوگ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ مگر صرف وہ لوگ جو کہ تحقیق ایمان لا چکے۔ کتنے لوگ تھے؟ 80 لوگ کے 80 یا 70 کے قریب لوگ تھے وہ ایمان لیا ہے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ پس تو غمگین نہ ہو ان کاموں پر جو یہ کر رہے ہیں، یعنی یہ کفر کر رہے، یہ آپ کو ایذا دے رہے اور آپ کا استہزاء کر رہے، تو ان کاموں پر آپ غمگین نہ ہو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ تو بنا تو کشتی، اب بنا کشتی بِأَعْيُنِنَا ہماری زیر نگرانی، ہمارے زیر نگرانی، وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور نہ گفتگو کر مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں، بے شک اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ یہ سب غرق کیے جائیں گے، یعنی سفارش مراد ہے۔ وہ اپنی بیٹے کی سفارش کر رہے تھے نا کہ بھائی ان کے بارے میں میرے سے کیا بات نہ کر۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور وہ کشتی بنانے لگے خود یا کاریگروں کے ذریعے، یا کاریگروں کو بولا کہ کشتی بناؤ یا وہ خود بنانے لگے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ اور جب گزرتے ان کے پاس ان کے قوم کے کوئی سردار، سخروا منه تو ہنستے اس پر اور کیا کہتے؟ كُنْتَ نَبِيًّا فَصِرْتَ نَجَّارًا آپ تو نبی تھے اور اب بڑی بن گئے، کارپینٹر بن گئے آپ۔ اچھا قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم یہ نوح علیہ السلام کا جواب ہے۔ نوح علیہ السلام جواب دیتا ہے کہ اگر تم ہنستے ہو ہم پر تو بے شک ہم بھی ہنسیں گے تم پر، ہاں ہم بھی ہنسیں گے تم پر۔ کب؟ حال میں یا استقبال میں، آئندہ جا کے ہم بھی پھر آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ کما تسخرون جیسے کہ کما تسخرون جیسے تم ہنس رہے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب تم جان لوگے مَن یأتیہ عذاب کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے، وہ کون شخص ہے کہ جس پر یہ عذاب آ رہا ہے، یخزیہ جو اسے رسوا کر دے گا دنیا میں، وَیُحِلُّ عَلَیہ عذاب اور نازل ہوگا اس پر عذاب مقیم، ایسا عذاب جو کہ کیا ہے؟ دائمی ہے۔ حتی اذا جاء امرنا یہاں تک کہ جب آ پہنچا ہمارا حکم، وفارت تنور اور جوش مارا تنور نے۔ اب یہ تنور سے کیا مراد ہے؟ تنور سے مراد وجہ الارض مراد ہے، زمین کا چہرہ مراد ہے، زمین وجہ الارض مراد ہے، اور یا تو مراد کیا ہے؟ چشمہ مراد ہے۔ بات سمجھ گئے؟ عراق میں جو چشمہ تھا وہ مراد ہے، یا مشہور تنور جو کہ کوفہ میں تھا وہ مراد ہے، یا اس سے مراد کنایا ہے عذاب کے ظاہر ہونے کا۔ یہ 4 اقوال ہے۔ والاول قول الجمہور اور جمہور کا قول کیا ہے کہ وجہ الارض مراد ہے۔ بات سمجھ؟ حتی اذا جاء امرنا یہاں تک کہ جب آ پہنچا ہمارا حکم، وفارت تنور اور جوش مارا تنور نے، قلنا احمل فیہا تو ہم نے کہا کہ نوح علیہ السلام کو حکم دیا کیا کہ چڑھا لے کشتی میں، فیہا کشتی میں، من کل زوجین اثنین ہر قسم کے جانوروں سے جوڑا 2 عدد، ہر قسم کے جانوروں سے جوڑا یعنی ایک نر ایک مادہ، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مگر جن پر نافذ ہو چکا حکم عذاب کا، وَمَنْ آمَنَ اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لے، وَمَا
آمنا معه الا قلیل، اور نہ ایمان لائے اس کے ساتھ مگر تھوڑے. بات سمجھ گئے؟ 70 یا 80 لوگ ایمان لائے. وقال ارکبوا، یہ نوح علیہ السلام کہہ رہے، وقال ارکبوا فیہا، اور بولا سوار ہو جا اس میں. نوح علیہ السلام کہنے لگے ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ اس میں، ای بسم اللہ، ای قائلین بسم اللہ، ہاں اللہ ہی کے نام سے، کہتے ہوئے اللہ کے نام سے، مجریہا، کہ اس کا چلنا، و مرساہا، اور اس کا ٹھہرنا کیا ہے؟ اللہ ہی کے نام سے ہے. ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب البتہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی چلتی جاتی تھی پہاڑوں جیسی موجوں میں، پہاڑوں جیسی موجوں میں وہ چلتی جاتی تھی. وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، بطور آخری دعوت کے، بطور آخری دعوت کے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ایک کنارے پر تھا. یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، اس نے جواب دیا میں ابھی پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی، يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، جو بچا لے گا مجھ کو اس پانی سے. قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فرمایا نہیں کوئی بچانے والا آج اللہ کے عذاب سے، إِلَّا مَن رَحِمَ، یہ استثناء منقطع، مگر کیا؟ مگر ہاں جس پر رحم کرے. کون؟ اللہ کی ذات. وحال بینہم الموج، اور حائل ہو گئی ان دونوں میں موج. فکان من المغرقین، فصار من المغرقین، پھر وہ ہو گیا کہ ڈوبنے والوں میں سے. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اور اب یہ کفار کے غرق ہونے کے بعد کا اور حکم دیا گیا اے زمین نگل جا اپنے پانی. وَيَا سَمَاءُ، اور اے آسمان تھم جا. وَغِيضَ الْمَاءُ، اور خشک کر دیا گیا پانی. وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور کام پورا کر دیا گیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور ٹھہری اور جا ٹھہری کشتی جودی پہاڑ پر. یہ جبل موصل یہ علاقہ ہے، وہاں پر کیا ہو گیا؟ یہ وہاں ٹھہر گیا. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا کہ لعنت ہو ظالم لوگوں پر. اچھا. ونادا نوح ربہ، یہ التجائے نوح علیہ السلام ہے، التجائے نوح علیہ السلام. اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، پس عرض کیا، پر عرض کیا کیا؟ فقال ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، کہ بے شک میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے. وان وعدک الحق، اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے. وانت احکم الحاکمین، اور آپ سب سے بڑے حاکم ہیں. قال یا نوح، یہ جواب ربانی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے. جو ناجی ہے یہ ان ناجیین میں سے نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ اچھا. انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل ناشائستہ ہے، ان کے اعمال ناشائستہ ہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس نہ درخواست کر مجھ سے ایسی چیز جس کا تجھ کو حقیقت معلوم نہیں. تو جو چیز معلوم نہیں ہوتی وہی پوچھی جاتی ہے، اور اللہ کہہ رہے جس کا آپ کے پاس علم نہیں وہ نہیں پوچھ. اے بھائی بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ جو معلوم نہیں ہوتی بندہ وہی پوچھتا ہے، اور اللہ کہہ رہے آپ کے پاس علم نہیں تو وہ نہیں پوچھو. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سأل یسألو کا مصدر جب مسئلتن آتا ہے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو مت مانگو. ہاں تو مانگنا ہے، بات سمجھ گئے؟ تو کیا تو یا مانگنے کے معنی میں کہ تم اپنے بیٹے کو نہ مانگو. بات سمجھ گئے؟ ہاں جس کا تجھ کو حقیقت معلوم نہیں. اچھا. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو کہ تم نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ. قال ربی، یہ معذرت ہے، اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں. انی اعوذ بک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اس بات سے کہ میں آپ سے ایسی چیز کی درخواست کروں جس کی حقیقت کا مجھے علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تم مجھے نہیں بخشے گا گزشتے پہ،
وترحمنی اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا آئندہ اکم من الخاسرین تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ قیلا یہ خاتمہ قصہ ہے یہاں سے۔ قیلا یا نوح حکم دیا گیا اے نوح علیہ السلام اہبط بسلام اترو سلامتی کے ساتھ منا ہماری طرف سے وبرکات علیک اور برکتوں کے ساتھ آپ پر وعلی امم ممن معک اور ان جماعتوں پر، یہ ممن جو ہے نا یہ بیانیہ ہے، اور ان جماعتوں پر جو کہ آپ کے ساتھ ہے۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیاوی عیش دیں گے، پھر پہنچے گی ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ تِلْكَ من انباء الغیب ای قصۃ نوح، یہ نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ اور اس قصے میں کیا ہے، اس قصے کے فوائد کیا ہے؟ اس بات رسالت ہے اور تسلی خاتم الانبیاء ہے۔ یہ غیب کی خبریں جو کہ ہم نے آپ کو سنائی، اور نوحی الیکا یہ جن کو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ما کنت تعلمها انت اس سے پہلے آپ ان کو نہیں جانتے، ولا قوموں کا اور نہ ان واقعات کو جانتی ہے آپ کی قوم، من قبل ھذا اس سے پہلے، فاصبر پس آپ صبر کرے، ان العاقبۃ للمتقین بے شک کہ اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے۔